چوموں گنبد خضرا کہ جس دم جالیاں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ اس وقت مسجد نبوی میں موجود ہیں اور مسجد نبوی کی بہاریں لوٹی جا رہی ہیں۔ بزم عثمان غنی کی جانب سے ہفتہ وار درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج سلسلہ نمبر 340 ہے۔ آج انشاءاللہ ریاض الجنہ اور ریاض الجنہ میں جتنی زیارت ہیں اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حاضری کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ پھر انشاءاللہ جنت البقیع کی زیارت بھی ہوگی اور جنت البقیع کے متعلق بھی بتایا جائے گا۔ اب انشاءاللہ سب سے پہلے ہم ریاض الجنہ کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اس وقت ہم ریاض الجنہ میں موجود ہیں۔ ریاض الجنہ سے ہم جیسے انٹر ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے الٹے ہاتھ پہ چبوترا نظر آتا ہے۔ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جہاں پہ حضور السلام کے جو صحابہ کرام میں بیٹھا کرتے تھے اور حضور السلام وہاں ان کی تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ چبوترا نہیں بلکہ یہ جو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چبوترا بنایا تھا اور یہاں پہ حارثین یعنی نگران بیٹھتے تھے جو حضور السلام کے روضہ مبارک کی نگرانی کرتے تھے، اس کا تحفظ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اصحاب صفہ کا یہ چبوترا نہیں ہے بلکہ اسی کے آگے ہم جب دیکھتے ہیں حضور السلام کا، جب آپ دیکھیں گے کہ گرین کلر کی جو پوری دیوار ہے یہ حضور السلام کا روضے کی بیک سائڈ ہے۔ اس کے بالکل نیچے کی طرف جو ہے تقریباً 2 صفوں کے برابر ایک چبوترا بنا ہوا ہے۔ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ یہاں پہ حضور السلام صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت فرمایا کرتے تھے اور کم و بیش 70 صحابہ ایک وقت میں حضور السلام سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اچھا، ہم جیسے پھر آگے بڑھتے ہیں، یعنی جیسے ہم انٹر ہوئے تھے اس کے الٹے ہاتھ پہ یہ تھا، اسی کے الٹے ہاتھ پہ ہم دیکھیں گے کہ ایک محراب ہے۔ محراب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لکھا ہوا بھی ہے وہاں پہ۔ تو یہ محراب وہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اسی کے برابر میں ہم دیکھیں گے تو ایک منبر بنا ہوا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی کے سامنے کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو سیڑھی بنی ہوئی ہے، ایک منبر ٹائپ ہی بنا ہوا ہے۔ یہ وہ اونچی جگہ ہے جہاں پر صحابہ کرام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اذان دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی یہاں سے اذان دی جاتی ہے۔ اچھا، اس سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے تو اس سے آگے بھی نا اسی طرح کا محراب بھی بنا ہوا ہے اور منبر بھی بنا ہوا ہے۔ یہ جو آپ نے سنا ہوگا ترکی کے عبد الحمید ثانی کے حوالے سے، یہ بڑے مشہور جو ہیں وہاں کے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے والد تھے عبد المجید۔ یہ عبد المجید، باب عبد المجید بھی ہے ہمارے یہاں پہ، اگر ہم دیکھیں کہ حرم ہے کیا ایک گیٹ ہے باب عبد المجید۔ یہ جو عبد المجید تھے انہوں نے ایک محراب اور منبر بنایا تھا اور یہاں سے پھر ان کے دور میں نماز بھی پڑھائی جاتی تھی اور یہیں سے جو ہے یہ ادب کے لیے انہوں نے بنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، ہم اس مقام پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتے یا اس مقام پہ کھڑے ہو کے ہم خطبہ نہیں دے سکتے۔ تو عبد المجید صاحب نے جو ہے وہ بالکل الگ اسی کی سیدھ میں ایک محراب اور ایک منبر بنایا تھا۔ اچھا، اسی طرح جب ہم یہاں پہ ریاض الجنہ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک یہ جتنا حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے ریاض الجنہ جہاں کوئی نماز پڑھ لے تو گویا اس نے جنت میں نماز پڑھ لی۔ اور ریاض الجنہ سے جیسے ہم باہر کی طرف نکلتے ہیں تو وہ راستہ ہے جو رسول کی سنہری جاریوں کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔
جیسے ہم اس ریاض الجنہ کے گیٹ سے نکلتے ہیں تو سامنے کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور محراب بنی ہوئی ہے، جو ترکیوں کے دور میں جب مسجد نبوی کو توسیع کی دی گئی تو یہ محراب بنایا گیا، اور اس محراب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، منسوب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے، تو اس سے جو ہے اس کو یہاں پہ محراب کو بنایا گیا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو روضہ رسول کی جانب ہم بڑھتے ہیں، تو روضہ رسول جب آتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک سنہری جاری آتی ہے، پھر دوسری سنہری جاری آتی ہے، پھر تیسری سنہری جاری آتی ہے۔ جو سینٹر والی بیچ والی سنہری جاری آتی ہے وہ اصل میں روضہ رسول ہے، جہاں حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ جیسے ہم دوسری جاری کے پاس پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سا گول دائرہ اور سرکل بنا ہوا ہے سنہرے رنگ کا، گولڈن کلر کا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے۔ اسی تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے نا تو ہم دیکھیں گے کہ ایک بیچ میں ایک شیٹ لگی ہوئی ہے جس کے اوپر 5 کیلیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ جو ہے چاندی کی کیلیں ہیں، اور یہ جو 5 کی جو کیلیں لگی ہوئی ہیں نا، حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس کیلوں کی جانب ہے، اس مقام پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم ایک گول دائرہ دیکھیں گے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ابی بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ روزہ مبارک ہے، مزار پر انوار ہے۔ اسی کے آگے ہم دیکھیں گے ایک گول دائرہ، اور اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور السلام کے دوسرے خلیفہ، مسلمانوں کی امت مسلمہ کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک ہے۔ اور اسی جگہ یہ جو جہاں پہ کیلیں لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کی طرف اگر ہم دیکھیں چھت کے اوپر ایک جھومر لگا ہوا ہے۔ اس جھومر کے پاس کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے حضور السلام کے سامنے عاجزی پیش کی تو حضور السلام نے آپ کو جاگتی حالت میں اپنا دیدار کروایا۔ ہم جب ریاض الجنہ سے باہر نکلتے ہیں تو اس راستے سے پھر ہم باب بکی ہے جس راستے سے ہم باہر نکل رہے ہیں، اور اگر ہم روزہ مبارک میں ویسے عام طور پہ حاضری دینے آتے ہیں تو ہم باب السلام سے داخل ہوتے ہیں۔ باب السلام سے داخل ہو کر ہم پھر باب بکی کی جانب سے باہر نکلتے ہیں۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ زیارت موجود ہے، باب السلام سے پہلے باب صدیق اکبر بھی موجود ہے، جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، جو آج باب صدیق کے نام سے مشہور۔ جب حضور السلام کی سنہری جاریوں کی زیارت ہو جاتی ہے تو ہمیں باب بکی سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ باب بکی اس دروازے کا نام رکھا گیا کیونکہ اس کے سامنے جنت البقیع ہے۔ جنت البقیع وہ قبرستان جہاں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں، جہاں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مزار موجود ہے، جہاں امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار موجود ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ کا مزار موجود ہے، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، اور کئی اصحاب کا مزار اور کئی صحابہ کرام اہل بیت کا یہاں پہ مزارات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ جگہ ہے کہ ایک دن حضور السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عثمان، ایک کافر کی جگہ ہے جہاں وہ جانور باندھتا ہے، یہ بہت اچھی جگہ ہے، جاؤ اسے دیکھ کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے اور جا کے اس مقام کو جو آج جنت البقیع ہے خرید کے لے آئے۔ حضور السلام نے فرمایا، اے عثمان، میں نے تو کہا تھا کہ تم صرف دیکھ کے آ جاؤ، تم خرید کے لے کے آ گئے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ساتھ میں یہ بھی تو کہا تھا کہ یہ بہت اچھی جگہ ہے، جو جگہ آپ کو پسند آ جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جگہ کسی کافر کے پاس ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو خریدا اور آج جنت البقیع یہاں پہ قائم ہے۔ حضور صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے میں اپنے مزار پر انوار اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا، اور پھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑوں گا، حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑوں گا، اور پھر ہم جنت البقیع کی طرف جائیں گے۔ اور جنت البقیع کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو جنت البقیع میں مدفن ہو گیا، جس کی قبر جنت البقیع میں ہے، حضور السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔
تو سب سے پہلے قبرستان جس قبرستان کو اٹھایا جائے گا وہ جنت البقیع ہوگا، پھر اس کے بعد جنت المالا کی جانب جایا جائے گا، پھر اس کے بعد دیگر دنیا کے قبرستانوں سے مردے اٹھیں گے، پھر حشر کا میدان سجایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کل بروز قیامت حضور اسلام کی ہمیں شفاعت نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔